ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال فی رمضان نصیب ہوگا، ہم دوبارہ روزہ رکھیں گے، سحری کی برکتوں سے فیض پائیں گے اور عبادت کریں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا ہے؟ کیا پتا آنے والا رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، کیا پتا ہم جس رمضان کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں کبھی کوئی دوسرا رمضان نہ ملے۔ سوچئے، اس دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا سال بھی آئے گا جب رمضان تو آئے گا مگر اس کے بعد کبھی کوئی اور رمضان نہیں آئے گا۔ وہ سال دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ شاید ایسا وقت ہوگا کہ سحری کے لیے کوئی مسجد کی اذانیں سنائی نہ دے۔ افطار کے وقت لوگوں کے دلوں میں سکون کے بجائے بے چینی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی فرضی کہانی یا افواہ کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہو سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا معلومات سنانے جا رہے ہیں جو آپ کی سوچ کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ بس گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے آخری رمضان سے پہلے دنیا میں عجیب سی تبدیلی نظر آئیں گی جسے شاید ہم ابھی سے کچھ حد تک محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس آخری رمضان کی ایک بڑی نشانی ہوگی وقت کی برکت اٹھ جانا، یعنی وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت کی برکت اٹھا نہ لی جائے، یعنی ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح محسوس ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، اس آخری رمضان کا چاند دکھائی دے گا مگر لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے کچھ ہی لمحوں میں مہینہ ختم ہو گیا۔ وقت سے برکت اس طرح اٹھ جائے گی کہ کسی کو عبادت میں سکون نصیب نہ ہوگا، لوگ عجیب بے چینی اور مشقت کا شکار ہوں گے۔ اس آخری رمضان میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی، بڑی بڑی عمارتیں بھی ہوں گی، دنیا ترقی کے عروج پر ہوں گی مگر لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہوگا۔ گناہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ ہر گھر تک پہنچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں گناہ اس طرح پھیلیں گے جیسے بارش کی بوند گرتی ہے۔ اس رمضان میں شاید بہت سے لوگ صرف عادت کے طور پر روزہ رکھیں گے مگر ان کے دل عبادت کی روح سے خالی ہوں گے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رہ جائے گا، تقویٰ اور روحانیت کم ہو جائیں گی۔ یہ وقت انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہوگا، اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ پہلے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر رمضان کو اس طرح گزارنا چاہیے جیسے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ لوگ نام کے مسلمان ہوں گے مگر عمل کم ہوگا، لیکن وقت کی رفتار بڑھ جانا ہی سب سے ڈراؤنی بات نہیں ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس وقت ہوگا جب قرآن مجید اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن حدیث میں ایک خوفناک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں قرآن کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ قرآن کی آیتیں لوگوں کے دلوں سے مٹا دی جائیں گی اور کتاب سے بھی غائب ہو جائیں گی۔ زمین پر قرآن کی ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گا۔ ذرا اس آخری رمضان کی تصویر سوچئے، کوئی نیک انسان فجر کی نماز کے بعد اپنی عادت کے مطابق قرآن کھولے تاکہ تلاوت کرے، لیکن جیسے ہی وہ پنا پلٹے وہ حیران رہ جائے گا، جہاں کل اللہ کے کلام لکھے تھے آج وہاں صرف سفید پنے ہوں گے۔ وہ سمجھے گا شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ مسجد کی طرف دوڑے گا، وہاں بھی وہی منظر ہوگا، مسجدیں میں رکھے ہر قرآن کے پنے خالی ہوں گے یعنی سفید ہوں گے، اس پر کوئی حرف نہ ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو لوگ حافظ قرآن تھے ان کے سینے میں پورا قرآن تھا، جب وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں کچھ بھی یاد نہ ہوگا۔ یہ منظر دنیا کی سب سے بڑی روحانی تباہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اس دین کے آنے سے پہلے جب قرآن اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس گناہوں بھری دنیا سے واپس لے لیا ہے، اور جب اللہ کا کلام زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو اس دنیا کے باقی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اس کے بعد دنیا میں ایک اور بڑا حادثہ پیش آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا جب کعبہ شریف کو بھی گرا دیا جائے گا۔
ہوگا۔ ایک آدمی جس کا نام ذوالطین ہوگا، وہ کعبہ کی دیواروں کو توڑے گا اور پتھروں کو ایک ایک کر کے نکال دے گا۔ ذرا سوچئے اس منظر کو۔ وہ گھر جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ گھر آنکھوں کے سامنے گرا دیا جائے گا۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسے روک سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوتیں کرے، توبہ کرے اور اپنے دلوں کو گناہوں سے صاف کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، ایمان، قرآن سے محبت اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔